الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول من يدعى الى الجنة يوم القیامة الذين يحمدون الله في البأساء والضراء صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کی آمد کا انتظار تھا، لیکن ماہ رمضان شریف آیا بھی اور بڑی تیزی سے رخصت ہونے کو ہے۔ ہم اگر اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے ماہ رمضان شریف کے 28 روز کا مبیش کس طریقے سے گزارے، تو ہمارا ضمیر ہمیں گواہی دے گا کہ گویا ہم نے ماہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے عبادت و ریاضت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم نے نہیں کی۔ برائے نام اگر تھوڑی بہت عبادت ہو گئی ہوگی تو شاید ہو گئی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے خوش نصیب نہیں ہوں گے جنہوں نے عبادت نہیں کی ہوگی۔ بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، جی بھر کر عبادت کی، اپنے آپ کو رفث سے، اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچا کر رکھا۔ لیکن ہم جیسے گنہگار، سیاہ کار و خطا کار جنہوں نے ماہ رمضان شریف غفلت کے اندر بتایا، میں ان تمامی حضرات جو میرے جیسے ہیں، میں سب کو مجھ سے بہتر مانتا ہوں، لیکن اگر ہماری ماہ رمضان شریف کی گھڑیاں اور ساعتیں اگر عبادت اور ریاضت میں ہم نے نہیں گزاری ہیں یا گزار بھی دی ہیں، تب بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کے مکمل رخصت ہونے سے بیشتر جو ساعتیں ہمیں میسر ہیں ان ساعتوں کا احترام کریں۔ کرنا کیا ہے ہم کو؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمیں رو رو کر، خوب گریہ و زاری کر کے، خوب آہ زاری کر کے، خوب توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ خود اسی کا ارشاد گرامی ہے کہ مطلب جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری عشرے میں وہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے، گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا ہم گردن اپنی آزاد کرانا نہیں چاہتے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانا نہیں چاہتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی زندگی کے اندر گزرے ہوئے لمحات، جن حالات کے اندر گزرے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہم واقف نہیں ہیں؟ اگر واقف ہیں تو پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ مبارک ساعتوں کے اندر توبہ کریں، استغفار کریں۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کو منانا بے پناہ مشکل ہے، لیکن میرے رب کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ چند قطروں پر مان لیتا ہے، وہ چند قطروں پر راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی، حدیث قدسی، تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میرے بندوں کی تسبیح و تحلیل سے زیادہ
اس کی سسکیاں پسند ہیں۔ رو، گڑ گڑاؤ، ماہ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے عرض کرو کہ مولا ہمیں معاف فرما دے، پھر ایسا رمضان ہمیں نصیب فرما جس میں جی بھر کر تیری عبادت و ریاضت کر سکے۔ ہم نے ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے غفلت کے اندر اپنی راتیں گزار دی، غفلت میں اپنے اوقات گزار دیے، غفلت میں ہم نے ٹائم گزار دیا، سونے میں ٹائم گزار دیا، تلاوت صحیح معنوں میں نہ ہو سکی، استغفار صحیح معنوں میں نہ ہو سکا، کھانے پینے اور دیگر چیزوں میں ہم نے وقت گزار دیا۔ رو، مناؤ، اپنے رب کو مناؤ، پتہ نہیں آئندہ سال یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسا مقدس مہینہ جس پہ رب قدیر شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ سارا اہتمام ہمارے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم جی بھر کر کے عبادت کریں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ قرآن مقدس کا واضح فرمان ہے۔ تو میں صرف یہی گزارش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ اب جو راتیں باقی ہیں، خاص طور پر شب عید بھی، اس کے حوالے سے بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات، یعنی بہت بڑی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری کا کیا صلہ دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان میں مزدوری کی میں نے ان سب کو بخش دیا۔ آپ جانتے ہیں ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے بسا اوقات یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی خیرات کر دی، ہم نے روزے اچھی طریقے سے رکھے، ہم نے نماز کا اچھی طریقے سے اہتمام کیا، ہم نے توبہ استغفار کی، ہم نے لیلۃ القدر جاگ کر گزاری، عبادت و ریاضت میں گزاری۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ یہ امید غلط چیز نہیں ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روتے تھے کہ یہ تو نہیں معلوم کہ ہمارے روزے جیسا رکھنا چاہیے اس روزے کا حق ہم نے ادا کیا یا نہیں، مولا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ تو روتے تھے وہ لوگ، عید کے دن روتے تھے، گریہ و زاری کرتے تھے۔ تو میری گزارش ہے کہ شب عید کو غفلت میں نہ گزاریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب عید کو زندہ کیا اللہ اس کے دل کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ شب عید کو جی بھر کر کے عبادت کی اور جاگ کر کے اللہ کی بندگی کے اندر اس نے اپنے اوقات کو گزارے، اللہ قیامت میں اس کے دل کو زندہ کرے گا۔ تو میری آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ جو لمحات باقی بچ چکے ہیں انہیں وہ لعب میں گزارنے کی بجائے، ایک دوسرے سے کھیل کود اور مستی مذاق میں گزارنے کی بجائے اسے عبادت و ریاضت میں گزار کر ایک تصور کے ساتھ کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بس یہ ایک تصور جما لیں، اسے منانا ہے، اور وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، چند قطروں سے مان جاتا ہے، چند آنسو سے مان جاتا ہے، چند سسکیوں سے مان جاتا ہے۔ منا لو، ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے رب کو ہم سب منا لیں، ہم سب مل کر کوشش کریں تاکہ مولا راضی ہو جائے اور ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ باقی دن اور باقی رات کو ضائع کرنے سے بچیں اور ماہ رمضان کے جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔